انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ جس شہر، جس علاقے، جس وطن میں رہتا ہے، جو اس کا مسکن ہے، اس کی محبت اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس اصل مقام سے کسی دور جگہ پر جب کوئی شخص اپنے شہر کا، اپنے علاقے کا یا بیرون ملک ہوتے ہوئے اپنے ملک کا کوئی شخص جب ملتا ہے تو آدمی اس کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ فطری طور پر محبت اس کے دل میں موجود تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے رشتے اور تعلق ہیں جن کی بنا پر انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، وطنیت کا بت۔ یہ الفاظ ذرا ہیوی ٹائپ کے ہیں، لوگ بولتے ہیں لسانیت کا بت ہے، صوبائیت کا بت ہے، اسی طرح رنگ و نسل کے بتوں کی بات لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر ان کی حیثیت بت کی نہ ہو لیکن فطرت میں ان چیزوں کی جو محبت رکھی گئی ہے اس حد تک اگر چیز رہے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی، بلکہ سیرت طیبہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے شہر، اپنے علاقے سے محبت کرنی چاہیے۔ بھئی اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے ہیں تو کس سے کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کا اپنا ایک لیول ہے۔ مثلا سب سے پہلے انما المؤمنون اخوہ، سارے رشتوں سے مضبوط رشتہ مومنوں کا، کہ ہماری جو محبت ایک مومن بھائی کے ساتھ ہے وہ غیر مومن سے نہیں ہے، اور یہ بیانڈ دا باؤنڈریز ہے۔ وہ بظاہر ہمارے دشمن ملک بھی ہوں لیکن ہمارا بھائی وہاں رہتا ہو تو ہمارے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے ایک کشش پیدا ہوتی ہے۔ ہندوستان میں آپ کا ہمسایہ ملک ہے، اگر وہاں پر کسی مسلمان پر ظلم ہو تو آپ پریشان ہوتے ہیں، کسی انسان پر ظلم ہو تو وہ انسانی تعلق سے آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ پریشانی والا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا وہ دینی بھائی بھی ہے۔ تو آپ کا جو دینی بھائی ہے اس وجہ سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، ایمان کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ حب الوطن من الایمان، یہ مقولہ ہے، اس کو آپ ٹھیک مان لیں نہ ماننے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ وطن سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو، کسی درجے میں اس کی گنجائش نکلتی ہو، لیکن اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ میں ایک ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں تو ایک علمی بات ہی آپ تک پہنچنی چاہیے۔ لیکن وطن سے محبت کرنا دین کے منافی نہیں ہے کہ جو وطن سے محبت کرے گا گویا کسی بت سے محبت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ اور پھر جو وطن کی خاطر قربانی دیتا ہے وہ شہید ہے، اور آپ اگر اس وطن کو بت بنائیں گے تو شہید تو قرار نہیں دے سکتے نا پھر۔ تو اس لیے ہر معاملے میں توازن ہونا چاہیے دلائل کی روشنی میں۔ میں کچھ عرض کروں گا، وقت کیونکہ ہمارا شارٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، نازل کیا ہے، لرادک الی معاد، آپ کو جہاں سے نکالا گیا ہے وہاں اللہ واپس لائیں گے۔
اور صحیح بخاری میں ہے کہ معاد سے مراد مکہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا۔ صحابی رسول عبداللہ بن عباس سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ معاد یعنی لوٹنے کی جگہ۔ لوٹنے کی جگہ کون سی ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ ہے، اور اس سینس میں لوٹنے کی جگہ کہ وہیں سے تو آپ کو نکالا گیا تھا، تو پھر وہ لوٹنے کی جگہ بھی ہے۔ اور پھر وہ جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ آپ کو لٹائے گا، وہ جو رات تو کا تھا وہ 8 سال کے بعد ہو بھی گیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، آپ واپس آ گئے۔ اور یہی وہ بات ہے جو قرآن نے دوسرے مقام پر بھی کہی تھی سورۃ البلد میں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اے نبی آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں، اور اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ آپ نے غور کیا کہ اللہ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ جس شہر سے آپ کو نکالا گیا ہے نا، میں آپ کو واپس لاؤں گا۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں ابھی ایک اور حدیث ایڈ کروں گا، پھر بات پوری طرح واضح ہوگی، لیکن آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ اپنا شہر چھوڑنا پڑا ہے، اور یہاں کتنا عرصہ رہے ہیں، 53 سال، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے والے اور 13 سال بعد والے۔ 53 سال میں بڑھاپا آ جاتا ہے، ساری زندگی گویا کہ وہاں پر گزر گئی، وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، وہیں رہے، تو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، تو ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کو لے کے آئے گا واپس۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے۔ وہ جو ایک فطری بات ہوتی ہے نا کہ میں اپنے شہر سے نکل رہا ہوں، تو فرمایا اللہ آپ کو واپس لے کے آئے گا۔ باقی ظاہر جو دیگر اللہ کے حکام ہیں، اللہ کی مشیتیں ہیں، وہ تو خیر اپنی جگہ پر موجود ہے، کہ آپ پھر واپس نہیں آئے اس کی بھی وجوہات ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی نبی علیہ السلام پر، تو حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس بھیجا تھا۔ صحیح بخاری کی پہلی ہی روایتیں، حدیث نمبر 3 ہے صحیح بخاری کی، شروع میں ہی وحی کے بیان میں وہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا تھا، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بات اس نے یہ کہی، یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم یعنی مکے والے، یہ لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا۔ آپ نے کیا جواب آگے سے کیا فرمایا؟ سوالیہ نشان ہے اس جملے کے آگے، آوا مخرجیہم، اچھا تو مجھے وہ نکال دیں گے؟ 40 سال گزار چکے اسی شہر میں، 41واں سال ہے، پہلی وحی آئی ہے، اور آپ فرماتے ہیں مجھے وہ نکال دیں گے؟ یعنی آپ حیران ہو گئے، گویا کہ ایک شاکنگ کیفیت ہے، مجھے نکال دیں گے۔ اس میں وہ اشارے بھی ہیں کہ مجھے جسے صادق و امین مانتے ہیں، مجھے جس سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرواتے ہیں، سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ قابل اعتبار مجھے سمجھتے ہیں مکے والے، مجھے ہی نکال دیں گے؟ آوا مخرجیہم۔ ورقہ بن نوفل جو پہلی کتابوں کا علم رکھتا تھا، اس نے کہا نعم، آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، اور اس کی ریزن یہ ہے لم یأت رجل قط بمثل ما جئت بہ الا عودی، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی بندہ یہ پیغام لے کر آیا ہو اور لوگوں نے اس سے دشمنی نہ کی ہو، یہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا،
عودیہ عداوت کریں گے. عداوت پیغام کی وجہ سے کی جائے گی، شخصی اخلاق کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہے. اس لیے بعد میں اللہ نے سورۃ انعام میں ایک آیت نازل کی تھی آپ کو تسلی دینے کے لیے، لا یکذبونک، یہ آپ کی ذات کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں. بھئی آپ تو وہی ہیں جو پہلے تھے، پہلے صادق و امین مانتے ہیں، آپ نے قرآن سنانا شروع کیا دشمن ہو گئے. اصل مسئلہ تو پیغام کا ہے نا، ذات کا نہیں ہے. اور اس لیے آپ نے کہا بھی تھا فقد لبثت فیکم عمر من قبلہ، یہ سوچتے نہیں ہو کہ کتنی دیر میں تمہارے اندر رہا ہو، کبھی جھوٹ بولا ہو. جب پہلے نہیں بولنا تو اب کیوں بولوں گا، اور وہ بھی اللہ کی ذات پر، اتنی بھی تمہیں سینس نہیں ہے. سورۃ یونس. تو اس نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہے کہ جو بھی ایسا پیغام لے کے آتا ہے پیغام حق، تو لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں. اس حدیث کی تشریح میں امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی کہ لوگ مجھے اذیت دیں گے، اس پر پیغمبر علیہ السلام کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی کہ لوگ میرے خلاف باتیں کریں گے. لیکن گھبراہٹ ہوئی تو اس پر کہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے، میرے اپنے شہر سے مجھے جلا وطن کر دیں گے. یہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر نبی علیہ السلام کو گھبراہٹ محسوس ہوئی. مطلب یہ تھا کہ اس لیول پر لے جائیں گے میرے خلاف دشمنی کو، میرے اپنے لوگ، قوموں کا، میری قوم. اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کی قوم. فرماتے ہیں فتح الباری میں ہے، صحیح بخاری کی شرح ہے، تحرکت نفسہ لذالک لحب الوطن والفہ، آپ کو گھبراہٹ اس لیے ہوئی کہ آپ کو اپنے وطن، اپنے شہر مکہ مکرمہ سے محبت تھی اور انس تھا، آپ اس سے مانوس تھے، اس وجہ سے آپ کو یہ گھبراہٹ ہوئی. تو پیغمبر کا اپنے وطن اور شہر سے مانوس ہونا گویا کہ ہمارے لیے بھی یہی چیز اگرچہ فطرت میں ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا. تو امام صاحب فرماتے ہیں صحیح بخاری کی شرح میں فتح الباری میں کہ اس وجہ سے آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی. اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ کو اس وجہ سے گھبراہٹ ہوئی؟ ظاہر علمی ماحول میں یونیورسٹی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی کی ریسرچ ہوتی ہے، لوگ ریفرنس پوچھتے ہیں. آخر امام صاحب نے یہ بات اگر لکھی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کا اپنا ذاتی خیال تو نہیں ہے کہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی دلیل کیا ہے. جامع ترمذی حدیث نمبر 3926، نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی نا، تھوڑا سا آگے چلے گئے، مڑ کے واپس دیکھا مکہ مکرمہ کو، اور کیا فرمایا؟ مدینہ اس وقت مدینہ تھا ہی نہیں، مدینہ نام کی کوئی چیز اس وقت دنیا میں نہیں تھی جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے. وہ یثرب تھا جس کا معنی بیماریوں کا گھڑ اور مرکز ہوتا ہے. مدینہ تو مدنی سرکار کے آنے سے ہوا نا، آپ کی آمد سے وہ مدینہ بنا ہے، طیبہ طابہ منورہ مدینہ النبی مدینہ الرسول. وہ تو آپ کی آمد سے باہر ہے نا. وہ بھی میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، وقت آخری حصے میں داخل ہوا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو دیکھ کر فرمایا، یہ جذبات ہیں، ما اطیبکی واحبکی الی، اے مکہ مکرمہ کتنا ہی پاکیزہ شہر ہے اور مجھے تو کتنا ہی پیارا لگتا ہے. یہ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے فرما رہے ہیں. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي اخرجونی من کے، اے مکہ اگر آپ کی قوم یعنی مکے والے
اگر مجھے مکہ مکرمہ سے نہ نکالتے ما سکنت غیرہ کی، تو میں مکہ کو چھوڑ کر کہیں بھی سکونت اختیار نہ کرتا، یعنی مکہ کو کبھی نہ چھوڑتا۔ ایک حدیث میں لفظ ہے ما خرجت منک، اگر یہ مکے والے مجھے نہ نکالتے تو میں مکہ سے کبھی نکلتا نہ نکلتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شہر کے ساتھ آپ کی محبت، ایک حصہ وہ ہے جس کا ایمان سے تعلق ہے، ایک حصہ وہ ہے جس کا انسان کی نیچر سے تعلق ہے۔ اب ہم مکہ مکرمہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا تو وہ وطن نہیں ہے، ہم تو وہاں کے باسی نہیں ہیں۔ ہم مدینہ طیبہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ جو محبت ہے اس کا تعلق فطرت سے نہیں، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ یہ تو ایمان کی بات ہے، لیکن وہاں دو چیزیں تھیں، وہاں رب کا گھر ہے، اس شہر سے محبت، اور دوسری وہی فطری بات میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے ایمان، باقی ساری چیزیں بات کی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ جب حکم مل گیا کہ آپ نے مکہ کو لیفٹ کرنا ہے، مکہ سے ہجرت کرنی ہے، حکم آ گیا، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ حکم آ جانے کے بعد اپنا شہر نہیں چھوڑتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے ایک لفظ اور ساتھ ایڈ کر لوں، ہجرت کا حکم آنے کے بعد جو لوگ اپنا وطن نہیں چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ سنیے سورۃ انفال۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان تو ایکسپٹ کر لیا، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، جس کا آرڈر آیا تھا اب مکہ چھوڑ دو، ایمان مومن ہے، ہجرت کا حکم آ گیا نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں ما لکم من ولایتہم من شیء، مومنوں ایسے مومنوں سے تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے، مومنوں سے دوستی نہیں ہے۔ کن مومنوں سے؟ جو مومن تو تھے لیکن ہجرت کا حکم آ جانے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کر رہے، کہ آخر وہ ہجرت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کوئی ریزن تو آخر ہوگی نا، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اپنے علاقوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور چھوڑنے کے بعد جہاں مستقل سیٹل ہو گئے پھر وہی آپ کا وطن ہے۔ اب جہاں مستقل ٹھہر گئے ہیں اسی سے وفادار ہوں گے، اسی کے ساتھ وہ مخلص ہوں گے۔ فطری ایک چیز ہے، کبھی اس علاقے میں جائیں گے تو پرانے لوگ اگر کہیں مل جائیں یا رشتہ دار تو وہ ایک نیچرل بات ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ نے فرما دیا حتی یہاجروا، جب تک یہ مومن ہجرت نہیں کرتے ہیں مومنوں ان مومنوں سے دوستی نہیں کرنی، حالانکہ ایمان پہلا رشتہ ہے۔ اس وطن کو چھوڑنا ضروری تھا، وہ مشکل ہوتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، باغات چھوڑنے پڑتے ہیں، جائیدادیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اس در و دیوار کے ساتھ پرانی محبتیں، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ فطری بات جو ہوئی، اس لیے فرمایا کہ ان کو بھی ہجرت کرنی چاہیے۔ اور اسی فطری بات کی وجہ سے تو یہ ہے کہ جو ان میرڈ شخص بدکاری کا مرتکب ہو اس کو 100 کوڑے مارو، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو۔ یہ جلا وطنی جو کاٹتے ہیں نا بیچارے، ان سے پوچھو وطن کی قدر و قیمت۔ اور کئی تو وہ بھی ہیں مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، حج اور عمرے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں ہمیں واپس لے آؤ، ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ تڑپتے ہیں اپنے ملک کے لیے۔ یہ میرا حسن ظن ہے، ورنہ جو جس کے لیے تڑپتا ہے اسے پتا ہوگا کہ وہ اقتدار کے لیے تڑپتا ہے یا حب وطن میں تڑپتا ہے۔
میں تو بات کر رہا ہوں اس تڑپ کی جو حب وطن کی وجہ سے ہے، مسلمانوں کی مملکت کی وجہ سے ہے، اور وہ غیر شرعی نہیں ہے۔ ایک اور چیز ایسے ملتی جلتی، وہ جو ڈاکو قسم کے لوگ ہیں، فسادی لوگ، ان کی سزا کو بیان کیا اللہ نے سورۃ المائدہ میں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ اور ينفوا من الارض، ان کی ایک سزا یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے، جلاوطن کر دیا جائے، یہ بھی سزا ہے۔ اللہ کے بندوں، سارے رشتہ دار یہاں پر ہے، زمینیں ساری یہاں، بزنس یہاں، نوکری یہاں، سب کچھ یہاں لاہور میں، اور سزا کے طور پر لاہور سے نکال دیا جائے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سزا ہے کہ نہیں۔ جن کو نکالا جاتا ہے ان سے آپ پوچھیے، اور جن کو نہیں نکالا جاتا اور امن و سکون سے اپنے شہر وطن میں رہ رہے ہوں، پھر بھی اگر قدر نہ کریں تو ایسے ناشکر لوگ کم ہی ہوں گے۔ خیر وقت نہیں ہے، میں وائنڈ اپ کی طرف آتا ہوں۔ ہجرت کر لی مسلمانوں نے، اور رہ کے ان کو مکہ مکرمہ یاد آتا تھا۔ ایک تو وہ ہے دینی محبت، اس کا ذکر اس وقت میں نہیں کر رہا۔ حضرت بلال بخار ہو گیا، اور کیا کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں، الا لیت شعری حل ابیتن لیلا بواد وحولی اذخر وجلیل وحل اردن یوما میاہ مجنت وحل یبدون لی شامت و طفیل۔ اس کا ترجمہ شاعر نے کیا ہے، کاش کہ میں مکہ کی وادی میں رہوں پھر ایک رات۔ حضرت بلال مدینہ منورہ میں پہنچ کر کہہ رہے ہیں، میں صرف ایک حصہ پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، سب طرف میرے آگے ہوں وہاں جلیل و اذخر نبات، کاش میں پھر دیکھوں شامہ، کاش میں پھر دیکھوں طفیل۔ یہ پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ کی، اور پیوں پانی مجنہ کے جو ہیں، یہ مکہ کے چشمے ہیں، مجنہ کے جو ہیں آب حیات، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ مکہ مکرمہ کے چشمے یاد آتے ہیں، وہاں کی پہاڑیاں یاد آتی ہیں، اور وہاں کے در و دیوار، وہاں کے نباتات یاد آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت ابوبکر کو بھی بخار ہے، اور وہ اس طرح کے کلمات کہہ رہے ہیں۔ روزانہ بندہ اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی نزدیک تر ہے، اور بلال یہ کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ، اللہ جیسے آپ نے ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت پیدا کی تھی، ویسے ہی ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت بھی پیدا فرما دیجئے۔ او اشد حبا، یا مکہ مکرمہ سے بھی بڑھ کر مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ وصححھا، اللہ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کو ٹھیک کر دیجئے۔ وبارک لنا فی سائھا ومدھا، مدینہ طیبہ کے جو ماپنے والے پیمانے ہیں ان میں برکتیں عطا فرمائیے۔ وانقلھم ماھا فاجعلھا بالجوفا، اللہ مدینے کے بخاروں کو ختم کر دیجئے، اور مدینے کے بخاروں کو، بیماریوں کو یہاں سے شفٹ کر کے اللہ جوفا میں لے جائیے جہاں دشمن رہتے تھے۔ نصیب دشمناں ہوں یہ بیماریاں، اللہ مدینہ طیبہ کی ہوا کو طیبہ یعنی بیماریوں سے پاک کر دیجئے۔ نبی پاک کی دعاؤں سے پھر مدینہ جو ہے وہ تابہ بنا، طیبہ بنا، منورہ بنا، برکات کا گہوارہ بنا، اور آب و ہوا کمال کی نبی پاک کی دعاؤں سے۔ اس لیے میں نے اشارہ کیا تھا یہ ساری بہاریں مدینہ طیبہ کی نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہے، ورنہ تو بیماریوں کا گڑھ ہے وہ، اور بڑے بڑے صحابہ پریشان ہوتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ اہل وطن اگر آپ پر ظلم بھی کریں، آپ نہیں سن رہے ہیں شاید، اہل وطن اگر آپ پر ظلم بھی کریں تو پھر بھی وطن کا قصور نہیں ہے، اہل وطن کا قصور ہے، وطن کا نہیں ہے۔ وطن سے محبت بدستور رہے گی، اگرچہ اہل وطن ظلم کریں اور ظلم و ستم کے پہاڑ بھی ڈھائیں، تب بھی وطن کے ساتھ محبت رہے گی۔ اور دلیل کیا ہے؟
دلیل حضرت بلال حبشی کا عمل. مکے والوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن مکے کی محبت دل سے نکلی. اور پاکستان والے آپ کے ساتھ جو بھی کریں، اگر پاکستانی ہیں تو وطن کی محبت، وطن سے شکوہ نہیں ہے، قصور اہل وطن کا ہے. وطن تو اللہ کی نعمت ہے، آزادی تو اللہ کی نعمت ہے اگر میسر آ جائے. خیر، بات کو ختم کرتا ہوں اس حدیث پر کہ جب مدینہ طیبہ میں آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے اور جو ہی مدینے کے در و دیوار پر نظر پڑتی، مدینے کے بالائی حصے نظر آتے، مدینے کے در و دیوار نظر آتے. حضرت انس بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، آپ علیہ السلام کیا کرتے؟ اوزا ناقاتہ، آپ اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، اور اگر کسی اور سواری پر ہوتے وَإِنْ كَانَتْ دَابَةً حَرَّكَهَا، اسے بھی ایڑ لگاتے. کیوں؟ اپنے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے وطن میں داخل ہو رہے ہیں، جو نارمل سپیڈ تھی گاڑی کی اس کو اپ کیا جا رہا ہے. یہ سپیڈ کیوں بڑھ رہی ہے اور کون بڑھا رہا ہے اور کس وجہ سے بڑھا رہا ہے؟ اور اگر وجہ سمجھ آ جائے تو میرا موضوع بھی آپ کو سمجھ آئے گا. اور اسی جملے پر میں یہ بات عرض کروں گا کہ وجہ کیا تھی. انس بیان فرماتے ہیں، حرکہا من حبہا، نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری کو حرکت اس لیے دیتے تھے، ایڑ اس لیے لگاتے تھے، سپیڈ اس لیے تیز کرتے تھے کہ آپ کو اپنے شہر مدینہ سے محبت تھی، اپنے وطن مدینہ سے محبت کی وجہ سے آپ سپیڈ تیز کرتے تھے. جس شہر میں آپ ہیں، جس وطن میں آپ ہیں، اس کے در و دیوار نظر آ جائیں، دل کے اندر انبساط ہو، دل کے اندر خوشی ہو. اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنا شہر. اور طریقہ کس کا ہے؟ یہ جذباتی گفتگو نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. مکہ مکرمہ کے حوالے سے بتایا، مدینہ منورہ کے حوالے سے بھی بتایا. وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وطن سے محبت کرنے کی توفیق بخشے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.